بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا ذکر فرمایا، جس سیر کو امت مسلمہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، اور اس سیر کا نقطہ آغاز حرم مکہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس سیر میں پہلا جو وقفہ، پہلا وقوف، پہلا قیام مسجد اقصیٰ میں ہوا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس سیر کا دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے شروع ہوا تیسرا حصہ 7ویں آسمان سے وہ عرش خدا اور سدرۃ المنتہا تک ہیں۔ یہ تین حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے مکان کے اندر ہیں، اور چوتھا حصہ آپ کی سیر کا لا مکانوں میں ہے، اور اس کا نقطہ آغاز سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ پر میرے آقا جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے آپ کو دیکھا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج اس کے 4 حصے ہیں۔ اب یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا، انسانی عقل اس پر جلد یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر رب العالمین نے اس سیر کو بیان کرتے ہوئے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور فرمایا تم مجھے تو جانتے ہو نا کہ میں قادر ہوں، میں قیوم ہوں، میں خلاق کائنات ہوں، میں بڑی قوت والا ہوں، یعنی الغرض اللہ کی بے شمار صفات ہیں، بے شمار اس کے اوصاف ہیں، بے شمار اس کی خوبیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کے یہ 4 مراحل اور میرے حبیب کے سفر کے یہ 4 مراحل جو تمہاری ذہن کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے کہ تم اسے نہیں تسلیم کر پاتے، مگر یہ تو دیکھو کہ قرآن پاک میں اس واقعہ معراج اور سیر کے حوالے سے جب ذکر کیا گیا تو وہ کن الفاظوں میں؟ وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اور فرمایا کہ میرے حبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں اپنی سیر کے ان 4 مراحل کو مکمل کر کے واپس مدینہ آ گیا، واپس مکہ آ گیا۔ یہ میرے حبیب نے نہیں دعویٰ کیا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں ہر کمزوری سے، ہر عجز سے، ہر نقص سے میں پاک ہوں۔ جب تم مجھے قادر اور قیوم مانتے ہو، جب تم مجھے مقتدر مانتے ہو، جب تم مجھے ہر کام کرنے پر قادر سمجھتے ہو، اور جب تم کن فیکون میری شان سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں اس بات پر بھی نہیں متفکر ہونا چاہیے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکانوں تک کیسے اپنے حبیب کو لے گیا؟ جب میں ہر عجز سے، ہر نقص سے پاک ہوں، تو پھر اس حقیقت کو تم تسلیم کر لو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوت سے، میری طاقت سے، میری عطا سے اس سفر کو شروع کیا اور اسے مکمل کیا۔ اب اس واقعہ معراج میں جو سب سے بڑی بات ہے جس پر امت مسلمہ میں اختلاف ہے، لیکن 90% امت مسلمہ کے علماء، محققین، مفسرین، محدثین کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج روحانی معراج نہیں تھا، بلکہ روح مال جسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور اسی جسم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے
7वें आसमान پر جلوہ گر ہوئے اور پھر 7ویں آسمان سے اسی جسم مبارک کے ساتھ خدا کے عرش و کرسی پر فائز ہوئے، پھر وہاں سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اسی جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکانوں میں محو سفر ہوئے، پھر اسی جسم کے ساتھ مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر جلوہ گر ہوئے، پھر اسی جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بیٹھے، پھر اسی جسم کے انہی آنکھوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ اور یہاں ایک حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ سفر خواب میں ہوا تھا تو پھر رب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے حبیب، اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کیونکہ انسانی عقل کے نزدیک یہ واقعہ بہت حیران کن تھا، بلکہ انسانی عقل کے نزدیک یہ واقعہ ممکن ہی نہیں کہ یہ ایسا ہو سکے۔ انسانی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس واقعہ معراج اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کی عظمت، وسعت، طاقت، قوت اور معجزاتی جو اس کا پہلو تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو خواب میں تو آپ اور ہم بھی ایک رات میں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بے شمار ملکوں کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہم نیند میں بے شمار سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اگر ہم اسے صبح اٹھ کے بیان کرتے ہیں تو کوئی بھی حیران نہیں ہوتا کہ بھئی یہ شخص جو اپنا خواب بیان کر رہا ہے وہ ایک رات میں پاکستان سے سعودی عرب کیسے چلا گیا، ایک رات میں وہ پاکستان سے یورپ اپنے رشتہ داروں سے مل کے کیسے واپس آ گیا۔ کوئی بھی حیرت کا اظہار نہیں کرتا، کوئی بھی اس کے بارے میں تردد نہیں کرتا، اس لیے کہ خواب کی بات ہے۔ تو خواب کی بات پر تو تردد نہیں ہوتا کہ آپ اگر خواب صبح اٹھ کر یہ بھی بتا دیں کسی کو خواب میں نے دیکھا، بتائیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں پوری دنیا کی سیر کر کے واپس آ گیا، ساتوں بر اعظم سے میں گھوم کے واپس آ گیا، کوئی بھی تردد نہیں کرے گا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں اور پھر لامکانوں میں سیر کر کے واپس آیا ہوں، تو لوگوں کو بڑا تردد ہوا، اس پر پروپیگنڈا ہوا، اس پر اعتراضات ہوئے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ واقعہ معراج ایسا واقعہ تھا جو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اس موقع پر وہ واقعہ کہ جب نئے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیسے کر دی ہے کہ راتوں رات تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس آ گئے، کیونکہ دماغ نہیں تسلیم کرتا تھا اور ابھی ایمان کی وہ قوت مضبوط نہیں ہوئی تھی ان کے سینوں اور دلوں میں، تو تھوڑا سا تردد کے شکار ہوئے۔ بالآخر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر گیا، اس نے کنڈی کھڑکائی، اس نے کہا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے فلسطین گیا ہوں مان لو گے؟ آپ فرمایا نہیں مانوں گا۔ پھر اس نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں تسلیم کر لو گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے بھی فرمایا کہ نہیں تسلیم کروں گا۔ اس نے پھر تیسری دفعہ کہا کہ اپنی بات پر پکے رہنا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، رات کے تھوڑے حصے میں گیا بھی ہوں واپس بھی آ گیا ہوں، فرمایا کہ کوئی جانے کی بات کرے تو میں تو اس کو بھی نہیں تسلیم کروں گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ واپس بھی آ گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت ابو جہل کی جب بات سنی تو آپ نے عقلی پیمانے پر اسے ناپا، اسے تولا، تو آپ نے انکار فرما دیا۔ تو جب تیسری دفعہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں کوئی ایسے کر سکتا، تو ابو جہل کی باتیں کھل گئیں۔ فرمایا تم خوش کیوں ہو رہے اس بات پر؟ اس نے کہا جس کو تم اپنا یار کہتے ہو، جسے تم اپنا دوست کہتے ہو، جسے تم اپنا نبی و رسول کہتے ہو، وہ مکہ میں حرم مکہ میں بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا اور واپس آ گیا، میں تو اسے بھی مان لوں گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں نے تم سے 3 بار پوچھا تھا اور تم نے 3 بار یہی کہا تھا کہ میں تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے سوال پر غور کرو، تم نے سوال یہ کیا تھا کوئی کہے
آج بھی اگر کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانے گا، ارے ناداں وہ کوئی نہیں، وہ تو وہی ہے، یعنی وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، ساری کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، اگر وہ فرماتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اب دیکھیے، اگر یہ صرف روحانی معراج تھا، خواب میں معراج تھا، تو پھر اتنے اشکالات، اتنے مکالمے کیوں وادی مکہ میں ہو رہے تھے؟ اگر اس صرف خواب کی بات تھی تو پھر نئے مسلمان ہونے والے جو صحابہ تھے ان میں تردد کیوں پیدا ہوا؟ یہ تردد بتاتا ہے، ابو جہل کے یہ سوال بتاتے ہیں کہ انسانی عقل جس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ واقعہ معراج تھا جو جسم اور روح کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ کی یہ عطا ہے کہ رب نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا، اور یہ وہ حبیب ہے کہ جن کے امتی بننے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تمنا کرتے رہے۔ کیوں تمنا کرتے رہے؟ صرف اس واقعے کی وجہ سے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کا ایک نبی، ایک رسول، ایک حبیب اپنے ان آنکھوں سے رب کا دیدار کرے گا، اور یہ کب حضرت موسیٰ کو بتایا گیا؟ یہ اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، اللہ مجھے اپنا دیدار کہا، تو رب نے کہا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا تیرا کوئی دیدار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی وہ کون ہے جو تیرا دیدار کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے۔ باقی انبیاء میں سے کسی نے مجھ سے کلام کیا، کسی نے میری تجلی دیکھی، جو میرے ذات کا مشاہدہ کرے گا وہ میرا نبی آخر الزمان، میرا حبیب ہوگا۔ اس واقعے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھ سے نبوت، مجھ سے رسالت، مجھ سے کتاب واپس لے لے۔ اللہ نے پوچھا اس کے بدلے میں کیا لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے کہ جس نبی کو تو مقام کعبہ کا حسین پر بٹھا کے اپنے جلوے کرائے گا۔ ناظرین کرام، اس حقیقت کو سمجھ لیجئے اور اس کمزور موقف پر زیادہ توجہ بھی نہ دیں، نہ اس سے زیادہ متاثر ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج، یہ معجزہ معراج، یہ خواب میں تھا، یہ ظاہری بیداری کی حالت میں نہ تھا۔ اور اگر یہ بیداری کی حالت میں نہیں تھا تو پھر تو یہ معجزہ ہی نہیں بنتا۔ معجزہ ہی تب بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اگر وہ بیداری کی حالت میں ہو، وہ جسد مر روح کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد اسی معجزے میں سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے، اور اس کے علاوہ 12,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو علماء کرام نے احاطہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معجزے پر صدق کے دل کے ساتھ ایمان اور یقین لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔